مسلمانوں کے جو بڑے اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں دو گروہ شیعہ اور سنی، دونوں گروہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آیہ تطہیر کا ایک بالکل واضح ترین مصداق جناب زہرا سلام بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب اس کے اوپر ایک اور چیز ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے، نہیں جناب کوئی اور ہے، تو یہاں پر وہ آپ کی والی بات آتی ہے کہ اگر اس آیت کا مصداق کوئی اور ہو، یہ جو رسول خدا فرما رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور کر دیا، دور رکھے، تمہیں پاک و پاکیزہ کیا ہے، یہ جو طہارت کی گواہی دی جا رہی ہے، ممکن ہے کوئی اعتراض کرے، یہ اعلان ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر وہی آپ کی والی بات آتی ہے کہ اگر یہ گروہ کوئی اور ہوتا، اگر یہ افراد کوئی اور ہوتے، بے شک، تو پھر رسول خدا کے جس قضیے کو یہ جو آپ نے نقل کیا، علماء اہل تسنن نقل کرتے ہیں کہ 6 مہینے، بعض نے لکھا 7 مہینے، بعض نے لکھا 8 مہینے تک جی رسول خدا کی روزانہ کا معمول یہ تھا کہ آپ جاتے تھے سیدہ کے دروازے پہ اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی اور افراد اس آیت سے مراد ہوتے تو رسول خدا اس مقام پر آ کر یہ اعلان نہیں کرتے، اس چیز کا ذکر نہیں کرتے، اور وہ بھی 1 دن 2 دن نہیں، تقریباً 240 دن بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اچھا 8 قبلہ، میں جی آپ کی بات کو تھوڑا سا روکوں گا، آیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آیت ہے کہ جو اس ضمن میں نازل ہوئی کہ جو جناب رسول خدا دروازہ جناب سیدہ پہ حاضر ہوتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کے علاوہ بھی کوئی آیت ہے یا کوئی ایسی، کیونکہ رسول وحی خدا کے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں کرتے، تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اس پہ وضاحت دیکھیے۔ اس کے علاوہ بھی جو اس بی بی کی عظمت کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں، ایک آیت تو یہ آیہ تطہیر تھی، اس کے علاوہ ایک اور جو اہم ترین آیات میں سے ہے وہ ہے آیہ مودت۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک آیت ہے آیہ، یا میں سورہ کہوں سورہ حل اتی، یا سورہ انسان بھی جسے، یا سورہ دہر جس کا نام ہے، اور ایک اور جو بہت ہی عجیب و غریب آیت ہے وہ ہے آیہ مباہلہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیہ مباہلہ جو جناب سیدہ کی شخصیت کو بیان کر رہی ہے، اگر اس پہ ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو یہ آیت بالکل واضح انداز میں یہ کہہ رہی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا روئے زمین پر کوئی ثانی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔